نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو حضرات جی وقار یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ زمانہ اس اعتبار سے بہتر اور بہترین تھا کہ وہ وحی کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کو دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ تو اس لحاظ سے وہ زمانہ بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو وہ اصول اور وہ قانون بتاتے رہے جن پہ چلنے سے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ہاں سرخرو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کامیاب لوگوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا مفلحون، اور کہیں پہ اللہ نے فرمایا فائزون۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ کامیاب اور کامران ہونے والے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو حضرات جی وقار حقیقی طور پہ ایمان والوں کے لیے یہی کامیابی ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے مہتدون، کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، بھلائی پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام کا زمانہ اس لحاظ سے افضل اعلیٰ بہترین ہے کہ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور پھر اسلام قبول کیا اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی دولت بھر گئی، تو یقیناً اب یہ معاملہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حتیٰ کہ صحابیات نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکالیف دیکھی ہیں، بڑی مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ حضرات جی وقار آج اگر ہم کسی بندے کو یہ کہیں کہ بھائی تم جو نماز آج سے 20-30 سال پرانی پڑھتے آ رہے ہو، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہاری نماز میں یہ رکن درست نہیں ہے، اس کے اندر یہ سنت موجود نہیں ہے، تو وہ اسے اپنانے کے لیے 20 بار سوچتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ اشکالات اور یہ ابہام اور وسوسے آتے ہیں کہ میرے محلے والے کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے۔ کتنی سی تبدیلی آنی ہے نماز میں، وہ غلطی جو کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ذہن میں کئی طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے پہلے دین کو چھوڑنا تھا، وہ دین جو نسل در نسل ان کے اندر چلتا آ رہا تھا، ان کے آباء و اجداد اس کے اوپر چلتے آ رہے تھے، اور ان کے سامنے جب نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں ایک رب کو مان لو، ایک رب کی بات کو مان لو، تو یقیناً انہیں پتا تھا کہ اب سارے کا سارا سسٹم تبدیل ہونے والا ہے، نئے قوانین نئے اصولوں کے اوپر چلنا ہے۔ اب اس کو اپنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی آزمائش لی، اور کس طرح کی تکالیف کے اندر صحابہ اور صحابیات کو مبتلا ہونا پڑا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بہترین زمانہ ہے کہ وہ ایمان والے جنہوں نے جب کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، تجھے اپنا رب اور الہ مانتے ہیں، و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تیرے محبوب پیغمبر کو تیرا بندہ آخری نبی و رسول مانتے ہیں، تو پھر اب اس اقرار اور اس وعدے کے اوپر جان گئی تو گئی، لیکن اس وعدے سے پھرے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ کا ملحقمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو عزتوں سے بھی نوازا ہے۔
کیسی عزتیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا لوگوں ایمان لانا ہے، کیسا لاؤ؟ جیسا میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں۔ ہدایت پانی ہے کیسی پاؤ؟ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے پائی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی کہاں سے ملے گی؟ میرے نبی کے صحابہ اور یاروں کے طریقے پہ چلنے سے ملے گی۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی مثال تھی کہ اللہ کا الحاکمین نے بھائیوں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان لانا ہے تو نبی کے یاروں جیسا لے کے آؤ۔ اس راہ پہ چلنے سے پھر عزتیں ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، فوز و فلاح کے اللہ وعدے کرتا ہے، اللہ جنت کے وعدے کرتا ہے، اور اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے وعدے کرتا ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کا مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 کہ منافقین مدینہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس اقرار کے باوجود جب وہ یہود اور عیسائیوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ایمان والوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہم تمہاری صفوں میں موجود ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومنین ہیں۔ اور جب یہود اور عیسائی کے پاس جاتے انہیں کہتے ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہماری دراصل محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ترجیحات تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں، اور منافقین کا انجام اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو اس وعدے پہ پورا قائم نہیں کھڑا کہ رب کو رب مانتا ہے اور رب کی بات مانتا ہے اور محبوب پیغمبر کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، جو اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا وہ منافقین ہیں، اور فرمایا ایسے منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گرائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے محفوظ فرمائے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں چلے گئے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ چلے گئے تو مدینے والے ان منافقین نے کیا کہا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ منافقین مدینہ نے صحابہ کے متعلق کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم ان سے اعلیٰ ہیں اور ہم عزت والے ہیں، ہم ان نکموں کو یہاں سے مدینہ سے نکال کے چھوڑیں گے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 بار بار حوالہ دے رہا ہوں، گھر جا کے بھی پڑھیے گا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ کا الحاکمین نے کیا فرمایا کہ منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، ہم یہاں سے ان کو ضرور نکال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اے منافقین کہ تمہاری خام خیالی ہے، وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تم ان کو ذلیل کہہ رہے ہو۔ سنو، عزت کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ عزت سے محروم ہیں، یہ لوگ عزت سے دور ہیں، فرمایا یہ منافقین ہیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں اور نبی کے یاروں کے بارے میں زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ منافقین ہیں لا یعلمون، اور فرمایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو زیادہ جی وقار اس آیت کریمہ سے پہلی چیز جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا عزت 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا عزت میرے لیے ہے، عزت میرے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور میرے رسولوں کے لیے ہے، اور تیسرے نمبر پہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسولوں اور ایمان والوں کو عزت دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھیں گے، جو اس نقطے کے ساتھ جڑیں گے، اس عقیدے کے ساتھ جڑیں گے، اللہ عزت صرف ان کو دے گا۔